آٹھواں عقیدہ کہ علم مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت حاصل نہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی جوش عقیدت میں کہہ دے کہ جی اللہ کا علم ایسا ہے جیسے سمندر اور نبی کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ، صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ علم کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، یہ سمندر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی کے علم میں نسبت قائم کرنا غلط ہوگا. یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، سمجھیں، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے. بعض حضرات اس پر کہتے ہیں کہ اگر ذرے ذرے کا علم نبی کریم کے لیے مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے برابری لازم آئے گی، اور یہ کفر ہے. تو اس کو سمجھیں. جتنے بھی کائنات میں ذرے ہیں بتائیں یہ گنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک حد تو ہے نا، ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے. 10 ارب ہوں گے، 50 ارب ہوں گے، 1 کروڑ ارب ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کی مخصوص تعداد ہے. ذرات جو ہیں وہ متناہی ہیں، لا متناہی نہیں ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا نبی کریم کے لیے اگر ذرے ذرے کا علم ثابت کیا تو اللہ کے لیے بھی یہ علم ثابت ہو جائے گا، اور یعنی اللہ کے اتنا ہی علم ہے اور برابری لازم آئے گی، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو متناہی مانا ہے، ایک حد تک مانا ہے، اور یہ کفر ہوتا ہے. ہم نبی کریم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ذرے ذرے کا علم ہے، کیونکہ تمام ذرات گنے جا سکتے ہیں، متناہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کا علم اتنا ہے جتنے کائنات کے ذرے، کیونکہ اس طرح ہم اللہ کے علم کو محدود کریں گے. چنانچہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا علم ان ذرات کے برابر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، لیکن جو کہے کہ اللہ کا علم ذرات کے برابر ہے وہ اللہ کے علم کو متناہی قرار دینے والا ہے، اس پر حکم کفر ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ذہن میں رکھ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر مامور تھے. تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آپ نے پکڑ لیا، تو اس نے عذر بیان کیا مجھے چھوڑ دیں. چوری کر رہا تھا، اس نے عذر بیان کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب جو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اس کا مطلب اب ذرا غور کیجئے نا، یہاں رات میں حفاظت چل رہی ہے، وہاں سرکار کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً یا تو آپ سو رہے ہوں گے اور یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے. یہی آپ کے رات کا روٹین تھا کہ میرے آقا رات ہی کچھ حصہ سوتے، کچھ حصہ نماز پڑھتے، پھر کچھ حصہ سو جاتے تھے، پھر فجر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. اور سو رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ انتہائی کامل ہوا کرتی تھی، اور عجائبات کائنات آپ کے سامنے منکشف ہوتے تھے. یہ تو ہماری نگاہ تو یہ اٹھاتے ہیں نا تو چھت سامنے ہوتی ہے یا کھلے آسمان کے اوپر ہیں تو بس نیلے نیلا آسمان نظر آ رہا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو ایسے سے عجائبات دکھائے جاتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں. وہ ہر وقت مشاہدہ عجائبات میں رہا کرتے تھے. اگرچہ یہ کوئی اس پہ کوئی شرعی میں آپ کہیں یہ قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے، ایسا نہیں، لیکن یہ دیگر بہت سارے دلائل کی روشنی میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے ذکر کو سماعت فرمایا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. اسی طرح کہ یہودن نے جو آپ کو زہر دیا بکری کے اندر، تو بکری خود بولی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں کہ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی انہوں نے اگر اولیاء کرام کی اور دیگر اللہ تعالیٰ کے نفوس قدسیہ مقرب بندوں کی حیات طیبہ کو پڑھا ہو، انہوں نے جو اپنے احوال بیان کیے، ان کا مطالعہ کیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا چیزیں منکشف ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اور استغراق کا عالم وہ ہے. یہاں ایک غلام کے پاس شیطان آ رہا ہے اور نبی کریم اگلے دن اس کی اطلاع دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کیونکہ اللہ کے کمال سے ہی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، ادھر بھی توجہ ہے اور ادھر بھی توجہ ہے. اور ایسی چیز کی خبر دینا جس کو ہم دیکھ کے نہ جان سکیں، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر نہ جان سکیں یا عقل سے نہ جان سکیں، اسی کا نام غیب ہوتا ہے. اس پوشیدہ شے کا نام غیب ہے. جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ بتائیں لاہور کی فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے
کہ آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھے اور فوراً وہاں پہ کیمرہ فوکس کیا اور آپ نے دیکھ لیا، نہیں، نہ آپ وہاں کی سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بتا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک غیبی امر کی آپ نے خبر دی ہے۔ اب اس کی سورس کیا ہے؟ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی ہے تو وہ پھر بالکل علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یا پھر کوئی بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت سارے غیوبات کی خبر دی، اور ان کے ذریعے پھر ہم تک بھی پہنچی ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نہ ہم نے کوئی آلے سے جانا، نہ دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ کوئی اس کی خوشبو ہے، نہ چھو کر، نہ معاذ اللہ کوئی چکھ کر، پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو ایک غیبی خبر ہے نا ہمارے پاس، یہ کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں یہ غیبی امور پر بعطائے الہی مطلع ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہی غیوبات پر جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہے۔ ما کانا، ما مانے جو، کانا مانے ہو گیا، جو ہو گیا، وما یکون، ما مانے جو، یکون مانے ہوگا۔ ما کانا وما یکون کا مطلب جو ہو گیا اور جو ہوگا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بالتفصیل بتایا۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے فجر کی نماز کے بعد، اور ظہر تک بیان کرتے رہے، پھر ظہر کی نماز پڑھی، عصر تک بیان کیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس پورے وقت میں سرکار نے اشیاء کی پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا، ما کانا وما یکون کے الفاظ ہی ہیں، سب سرکار نے بتا دیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ یعنی یہ ایک معجزہ تھا سرکار کا کہ ایک ہی نشست میں جب سے چیزیں پیدا کیں، کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک، حتیٰ کہ جنتیوں تک کا بتا دیا، کون کون جنتی ہے، کون کون جہنمی، سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں کون جہنم میں رہ جائے گا، سب چیزیں سرکار نے بیان فرما دی ایک ہی نشست میں۔ اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری چیزوں کا علم بالتفصیل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور قیامت کے بعد کے اتنے ہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ جیسے ہے نا کہ قیامت کے بعد لوگ جنت میں ہوں گے، پھر جنت میں یہ ہوگا، یوں ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، جتنا بتا دیا اس کا ہم اقرار کریں گے۔ اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہم ان چیزوں کے لیے، ان علوم کے لیے نہ نبی کریم کے لیے اقرار کریں گے نہ انکار۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جانتے ہیں، نہ یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے، بس خاموش، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو انکار بھی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے معلوم ہو، اقرار بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ دلیل نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے تو ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت سی چیزوں کا، غیبی چیزوں کا انکشاف ہوا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ یہ ایک ایپ کا نام انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں یہاں پر آن ایئر نہیں بتانا چاہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کو اس پر بھی پیسے ملیں گے، پھر آپ دوسروں کو ترغیب دیں اس پر، پھر جتنا اس میں ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا جائے گا۔ اور ان کے کہنے کے مطابق اس میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، اور اکثر لوگ بے حیائی کی چیزیں دیکھ کر اور وہاں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایک عام آدمی سے بھی اگر آپ کویسچن کریں تو ماشاءاللہ جس کو تھوڑا بھی دینی شعور ہوگا، جو اخلاقیات کو جانتا ہوگا، جس کو تھوڑی بہت کردار کی صفائی حاصل ہے، وہ شریعت کی رہنمائی نہ بھی ہو تب بھی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر۔ حتیٰ کہ لڑکیوں کے اندر جو کہ مطلب ایک عورت ہوتی ہے، عورت میں شرم و حیا کا مادہ زیادہ ہے، اور روایات کے مطابق عورت میں مرد سے 100 گنا زیادہ شرم رکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری بچیاں ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے باطن سے شرم و حیا کو ختم ہوتا محسوس کرتی ہیں اور ان حرکتوں کی طرف آ جاتی ہیں کہ جو انتہائی قابل شرم ہیں۔ پھر نہ ان کو باپ کے بڑھاپے کا احساس ہوتا ہے، نہ خاندان کی عزت کا،
نہ اپنے بھائیوں کے شرم سے جھکے ہوئے سروں کا خیال ہوتا ہے، وہ بےہودگی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ سب آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی سافٹ ویئر وغیرہ انسٹال نہ کریں، تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی آخرت کو نہ بیچیں، دور رہیں۔ انشاءاللہ آپ دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ اور آمدنی کے ذرائع دے گا، لیکن اس طرح کی چیزوں کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔